رجیم چینج کا آج ہم واضح کریں گے حقائق کے ساتھ، کوئی اس طرح کی ازمپشنز نہیں ہیں، فیکٹس کے ساتھ۔ تو پہلے میں ذرا بتا دوں یو ایس رجیم چینج کس طرح ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے بہت سے ملکوں میں کی ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ آپ فرسٹ ورلڈ وار سے لے لیں، منرو ڈاکٹرن تھا، اس وقت وہ لیٹن امریکہ میں کرتے تھے۔ دو طریقہ کار امریکہ نارملی کرتا ہے، ایک تو ہے وہ جا کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو باقی سیاستدان ہوتے ہیں اور میڈیا ان کو ساتھ ملا لیتا ہے۔ یہ اسیسینیشن ماڈل عام طور پہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا لیٹن امریکن اور سینٹرل امریکہ کے ممالک میں، اور ابھی تک وہ کرتے آ رہے ہیں اس ماڈل کو۔ اور جگہوں پہ وہ کرتے ہیں کہ، اور جو ہمارا پاکستان میں ماڈل ہے وہی انہوں نے 1953 میں ایران میں استعمال کیا تھا، اور وہ ماڈل تھا کہ آپ پہلے پیسے ڈالیں ملک میں، میڈیا کو خریدیں، اپوزیشن کے لوگوں کو خریدیں، جو حکومتی بینچز ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو ہٹائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملائیں۔ اور یہی طریقہ کار امریکہ اور برطانیہ نے 1953 میں ایران میں کیا تھا، ان کے جمہوری الیکٹڈ صدر مصدق کو ہٹانے کے لیے اور شاہ آف ایران کو تہران میں تھرون پہ بٹھانے کے لیے۔ اور اگر آپ وہ دیکھیں، اور اس واسطے تاریخ ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے، وہ بہو وہی پیٹرن پاکستان میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اور میں ایک چیز بتاتی جاؤں، 9/11 کے بعد ایک ایجنڈا تھا امریکہ کا کہ جو تگڑے مسلمان ممالک ہیں ان کو کس طرح کمزور کیا جائے۔ پہلے تھا گریٹر مڈل ایسٹ انیشیٹو، براڈر مڈل ایسٹ انیشیٹو، جمہوریت لائیں گے، عرب سپرنگ، سب کو آپ دیکھ لیں کس طرح تباہ ہوتی گئی، اور ایونچولی ڈکٹیٹرز آئے، اور وہ جو طاقتور مسلم ممالک تھے وہ کمزور ہوتے گئے، کوئی ڈیوائیڈ ہو گئے۔ آپ لیبیا لے لیں، سیریا لے لیں، عراق لے لیں، ہر جگہ یہی تباہی کا تھا۔ 2006 میں ایک امریکن انٹیلیجنس آرمی آفیسر تھے ریلف پیٹرسن، انہوں نے یہ نقشہ دیا تھا، بلڈ بارڈرز کا آرٹیکل تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس طرح ری میپنگ ہونی چاہیے دنیا کی۔ انہوں نے پہلا وہ نقشہ دیا، اس میں بھی پاکستان کا غلط بتایا بہرحال، اور اس کے بعد کہا کہ اصل میں یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد، 2006 کے بعد کدھر کدھر گڑبڑ ہوتی گئی ہے اور کیا کیا ان ممالک میں ہوتا گیا ہے، تو یہ ایک ایسی فکٹیشس نقشہ نہیں ہے، امریکہ کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے، اور اس میں پاکستان کو کمزور کرنا اور توڑنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو میں بات لوگ کرتے ہیں سائفر کی، اگر آپ جو آیا، دو آفیشل میٹنگ تھی، ایک امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بندہ اور ہمارے ایمبیسڈر کے درمیان نوٹ ٹیکرز ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک جو پیغام امریکنوں نے بھجوایا آفیشلی، اس کی 3 چیزیں بہت اہم ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سازش تھی، صرف مداخلت نہیں تھی۔ سازش کا پیٹرن میں پہلے سائفر پہ آنے سے پہلے بتاؤں گی کہ سائفر لاسٹ سٹیج تھا جس سے آپریشنلائز ہونا تھا رجیم چینج ایجنڈا، بٹ اصل میں اگر آپ دیکھیں کب یہ شروع ہوا تھا تو میری رائے میں 6 جون 2021 جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کا اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارا معاہدہ ہونے والا تقریباً قریب ہے پاکستان ملٹری اور انٹیلیجنس کے ساتھ یو ایس کی بیسس کے لیے۔ 6 جون کو اسی دن CIA کے چیف آئے پاکستان، اور یہ خبر نیو یارک ٹائمز میں 7 جون کو پرنٹ ہوئی، 8 جون کو ڈان اخبار میں بھی یہی خبر پرنٹ ہوئی کہ CIA چیف آیا ہے۔ اب کیوں آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، بٹ ٹائمنگ دیکھیں، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ تقریباً اگریمنٹ ہونے والی ہے۔ تو یہ 19 جون کو پھر کیا ہوتا ہے، جدھر سے اصل رجیم چینج کی طرف جاتی ہے امریکہ بھی، ہماری جو ہینڈلرز ہیں، جو لوکل کنسپیریٹرز ہیں، وہ ان کے سب کے انٹرسٹ کیسے مرج ہوتے ہیں، کیونکہ 19 جون کو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان یہ پبلکلی انٹرویو میں کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ ٹو امریکن بیسز۔ اس کے بعد کیبنٹ بھی یہ ویو کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ میسج چلا جاتا ہے امریکہ کو تو ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، اور جو بہت سی میٹنگ سڈنلی ہوتی ہیں ڈپلومیٹس کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ۔ ہم نے تھوڑی سی میٹنگز جو اخباروں میں آئی ہیں ان کی تو لسٹ بھی تیار کی ہے، ذرا پلیز دکھاتے جائیں۔ مطلب کئی ایسی میٹنگز ہیں
جن میں پاکستانی سیاستدانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں امریکہ کی پالیسی سے, فورن پالیسی سے, یو ایس ایڈ سے کوئی تعلق نہیں. کس طرح مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں, یہ سوال اٹھتا ہے, لیکن یہ فلری آف ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کا مافیا, یہ لوٹرز جو ہیں, ان کو کیا جلد بازی تھی اس وقت؟ ان کو یہ جلد بازی تھی کہ ان کے کیسز میچور ہو رہے تھے. تو جب سوال لوگ پوچھتے ہیں نا وائی ناؤ, اب کیوں, جب معیشت بھی آ رہی تھی, سارا کچھ سٹیبلائز ہو گیا تھا, کووڈ سے ہم نکل آئے تھے, اس کا جواب بڑا سمپل ہے. اس واسطے کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ معیشت سٹرونگ ہو جاتی اور زیادہ سٹیبلٹی آ جاتی, رجیم چینج لازمی تھی اور ان کے کیسز میچور ہو رہے تھے. تو انہوں نے تو اپنا NRO2 لینا تھا اس سے پہلے کہ ان کی سزائیں ہو جاتی. تو یہ مرجنگ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد انٹرسٹنگ ایک چیز اور ہے, جو ہینڈلرز یا نیوٹرل کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا تھی, مے بی ان کی ویژن تھی کہ امریکہ سے زیادہ تعلقات ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 23 اکتوبر 2021 کو CNN سٹوری پرنٹ کرتا ہے کہ بیسس کی نیگوسیشن تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے, جس پہ سوال اٹھتا ہے کہ جب پرائم منسٹر کیبنٹ نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, تو کون نیگوشیٹ کر رہا تھا اور کس کے لیے نیگوشیٹ کر رہے تھے پاکستان کی طرف سے, یہ سوال بھی اٹھتا ہے. تو سارے دیکھیں کنسپیرسی شروع ہو جاتی ہے جون میں, اور پھر سائفر ایونچولی آتا ہے. اور میں بس جلدی سے سائفر کا بتاؤں گی کہ اس میں 3 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سازش تھی اور سازش کے تھرو پھر مداخلت کی گئی. پہلی بات اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا جو وزٹ تھا روس کا, وہ سول ڈیسیژن تھی عمران خان کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی منٹس میں بھی آیا ہوا ہے کہ یہ کنسنسس کی ڈیسیژن تھی. سارے سٹیک ہولڈرز, اسٹیبلشمنٹ, بلکہ ریٹائرڈ ایمبیسڈرز سے بھی میٹنگز ہوئیں, سب نے کہا کہ خان کو جانا چاہیے رشیا. تو سوال اٹھتا ہے کس نے یہ ڈس انفارمیشن امریکہ کی حکومت کو دی کہ یہ عمران خان کا علیحدہ سول فیصلہ تھا اور کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. دوسری چیز اس میں لکھتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہو رہا ہے, ابھی ٹیبل نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کامیاب ہوتا تو پرائم منسٹر عمران خان ول بی آئسولیٹڈ فرام دا US اینڈ یورپ. یعنی کہ صاف صاف دھمکی کی لینگویج ہے, اس میں کوئی ایمبیولنس نہیں ہے, واضح طور پہ انگریزی سمپل ہے اس میں. پھر تیسری چیز, اگر سکسیڈ ہو جاتی ہے, اور پھر میں کوٹ کر رہی ہوں, then all will be forgiven. کیا forgive کریں گے؟ کون سا جرم پاکستان نے کیا تھا؟ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بیسس کو ریفیوز کیا تھا. یہ 3 سٹیٹمنٹس جو ہیں سائفر کی, یہ آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اس سے واضح طور پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی, صرف کنسپیرسی نہیں تھی. اور اس واسطے یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ جی سازش ہے, مداخلت ہے, سازش ہوئی, اس کے بعد مداخلت ہوئی تھرو دا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور اس سے پہلے سازش کو کامیاب کرنے کے لیے جو میں نے ابھی میٹنگ ساری آپ کو دکھائی ہیں, یہ میٹنگز ہوتی رہیں, انٹریگز ہوتے رہے, بہت سی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں. اور وجوہات یہ ہیں کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی, اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, اپر ٹریجیکٹری پہ تھی, اگر ابھی نہ کرتے تو پھر بڑا اور مشکل ہو جاتا. تو اس واسطے وائی ناؤ, ایگزیکٹلی دس از دا ریزن. اور دوسری چیز, کرپشن کیسز شریفز کے میچور ہو رہے تھے. اور انٹرسٹنگ بات ہے, خرم دستگیر کا سٹیٹمنٹ جو آیا ہے انٹرویو میں کہ اگر ہم ابھی نہ کرتے تو پھر 2 چیزیں اس نے کہی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں DG ISPR کو اس کا نوٹ لینا چاہیے کہ وہاں نئی اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ ہم چاہتے تھے کہ آئیں, نہیں تو گڑبڑ ہو سکتی تھی. اور دوسری بات کہ ہمارے خلاف ہم ڈسکوالیفائی ہو جاتے, یعنی ان کو پتا تھا کہ کیسز میچور ہو رہے ہیں. تو واضح طور پہ خرم دستگیر نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایڈمٹ کر دیا ہے ایک لحاظ سے کہ کنسپیرسی تھی, اور ٹائمنگ اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتا دیے ہیں صاف صاف. ان کو NRO چاہیے تھا, ان کے انٹرسٹ مل گئے امریکہ سے جن کو بیسس چاہیے تھی, اور امریکہ چاہتا تھا کہ آپ کی معیشت اتنی تباہ ہو جائے کہ آپ گھٹنے ٹھیک دیں ان کے سامنے اور آپ ان کی غلامی پہ آ جائیں, ان سے منتیں ترلے کریں, اور وہ شروع ہو گیا ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو اب فائنانس کرائم منسٹر ہیں وہ گئے ہیں ادھر امریکن ایمبیسی میں ہاتھ جوڑ کے کہ جی ہماری مدد کر دیں, ہمیں پیسے دے دیں. اور تیسرا ایک انٹرسٹ جس میں جو سب سے خطرناک ہے پاکستان کے لیے, یہ جو ایجنڈا شروع ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں, ہندوستان سے ٹریڈ شروع کریں, یہ جو ایجنڈا ہے نا یہ اور بیسس کے ساتھ یہ ملتا ہے اور یہ بھی شروع ہو گیا ہے. منڈوی والا نے اس دن تقریر کر لی, اس سے پہلے بلاول نے کہا کہ جی ٹریڈ ہونا چاہیے ہندوستان کے ساتھ. کشمیری وہاں مر رہے ہیں, ہندوستان ان کو قتل عام کر رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد مودی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی تجارت ہونی چاہیے ہندوستان کے ساتھ. یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے. اور اسرائیل کی ریکگنیشن جبکہ پیلسٹینینز کے خلاف قتل عام ہو رہا ہے, یہ بھی امریکہ کا ایجنڈا ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے. تو یہ اوورآل ایک تھی پوری NRO2 بھی مل گیا, نیب کا قانون جو امینڈ کیا ہے, بیسس کی بات ہو رہی ہے, ریکگنیشن کی بات ہو رہی ہے, تجارت کی بات ہو رہی ہے اور امریکہ کے سامنے ہم جھک کے غلامی کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں, ہماری معیشت کو بچا لیں.